پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کر لو اعمال صالح، جلدی جلدی نیکیاں کر لو، نیکی کی زندگی جلدی اختیار کر لو، اس سے پہلے کہ فتنے آئے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہے۔ اعمال جلدی کر لو اس سے پہلے کہ ایسے فتنے آئے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہو کہ ہر اگلا حصہ پہلے سے زیادہ ظلمت میں زیادہ ہے، گہرا ہے، اندھیرا اس میں زیادہ ہے۔ پہ در پہ یہ آئیں گے، حال یہ ہوگا کہ صبح کرے گا آدمی اس حال میں کہ ایمان والا ہوگا، اور شام اس حال میں کرے گا کہ وہ ایمان سے محروم ہوگا، اور شام کو وہ مومن ہوگا، اگلی صبح وہ مومن نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا، اور دنیا کی متاع قلیل کے بدلے لوگ اپنا دین ایمان بیچ ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت پہ ایسے حالات آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے، اس سے پہلے نیکی کا باڑ لگا لو، اپنے ارد گرد نیکی کا باڑ لگا لو، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو تاکہ اس سیاہی اور اس ظلمت سے تمہاری حفاظت ہو سکے۔ انتظار نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس سیلاب میں کہیں بہہ ہی نہ جاؤ، تم ان فتنوں کا شکار ہی نہ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ یا اللہ ہمیں پرہیزگاری اور تقوی نصیب فرما دے۔ فرما التقوی ہاؤنا، تقوی یہاں دل میں ہوتا ہے، تو وہ ایک نور ہے، اور اس نور کی برکت سے ظلمت اور سیاہی اور فتنے اس سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اعمال ہی نہیں ہے، تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، خوف خدا ہی نہیں ہے، نیکیوں پر استقامت ہی نہیں ہے، تو پھر تو کھوکھلا ہے نا، وہ پھر کسی بھی فتنے کا شکار ہو جائے گا، کسی بھی نظریہ کے شکار ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا کہ میری امت پہ ایسے حالات آئیں گے کہ رات کے اندھیری کی طرح نو بنو لگاتار برپا ہوں گے، اور ایسا ہوگا کہ آدمی صبح اس حال میں اٹھے گا کہ اپنے عقیدے پہ ہوگا، ایمان پر ہوگا، مومن ہوگا، لیکن شام ہوتی ہی وہ کسی گمراہی میں مبتلا ہو جائے، شام ہوتی ہی وہ کسی عقیدے، اپنی نظریات سے اور اپنے عقیدے سے محروم ہو جائے گا، دین ایمان برباد کر بیٹھے گا۔ اور یہ فتنے اور یہ دعوتیں اس قدر تیزی کے ساتھ آئیں گی کہ وہاں دولت، ہوس، اقتدار، یہ ساری چیزیں ان فتنوں کے پیچھے ہوں گی، اور چونکہ ایمان کی قیمت نہیں رہے گی، نیکیوں کی قدر و قیمت نہیں رہے گی، لوگ دنیا کے مفادات اور دنیا کے مال و متاع کی خاطر اپنا دین بیچ بیٹھے، اپنا دین دے بیٹھے، اپنا دین، ایمان، دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی، یہ سکے کھوٹے ہو جائیں گے۔ جب فلسفہ زندگی اور فلسفہ تعلیم یہ ہو جائے، جب فلسفہ زندگی کا جو فلسفہ ہے اور تعلیم کا جو فلسفہ ہے وہ اگر یہ ہو جائے کہ شرافت کا معیار دولت بن جائے، اور شرافت کا معیار اسٹیٹس بن جائے، اور زندگی کا مقصد خواہشات پورا کرنے کا رہ جائے، تو بتائیے پھر خود غرضی کیسی ہوگی، بد اخلاقی کیسی ہوگی، جس کا آج ہم نتائج دیکھ رہے ہیں۔ جب زندگی کا رخ ہی غلط ہے، تعلیم کا فلسفہ ہی غلط ہے کہ جو شرافت اس کی ہے جو دولت مند ہے، جس کے پاس اسٹیٹس ہے، جس کے پاس زندگی کا معیار۔ ہم نے اپنے بچوں کو، جب نئی نسل کو سکھایا ہی نہیں کہ انسان تو وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق ہوتے ہیں، جس کا کردار ہوتا ہے، جس میں امانت، دیانت، سچائی ہوتی ہے۔ جب یہ سکھایا ہی نہیں اور یہ سارے سکے کھوٹے ہو گئے، پھر تو وہ دنیا کی خاطر، مال و متاع کی خاطر، عہدوں اور منصبوں کی خاطر کچھ بھی کر دے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی وقت ایمان اور کسی شام ایمان سے محروم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ارد گرد کا ماحول نیکیوں والا بنا لو، اپنے بچوں کو نیکی کی زندگی پہ لے کے آؤ، اپنے گھروں کو نیکی اور تقوی پہ لے کے آؤ، تاکہ ان نظریات سے اور اس بے دینی سے اور ان فتنوں سے اور ان ظلمتوں سے حفاظت ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔